پچھلی دفعہ ہم وہ بوڑھے محتسب جو اسپین میں عارضی طور پر خیالی اس تفصیل میں جو بات ہو رہی تھی، حضرت عیسیٰ آئے، محتسب نے گرفتار کروایا اور پھر دروازہ کھول کے نکال دیا، تو تھوڑی دیر کے بعد وہ نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ تو اس کے بعد میں نے پچھلے پروگرام میں عرض کیا تھا کہ اس کے بعد ان کے آپس میں گفتگو شروع ہو گئی، تو وہ گفتگو کا احوال جو ہے وہ آج کے نثری انتخاب میں سے ہے، وہ آپ سنیں۔ امید ہے کہ اگر ساتھ ساتھ چلتے گئے تو یہ آپ کو اچھا بھی لگے گا اور کچھ اور سمت میں جانے کی بھی آپ کے خیال کو موقع ملے گا، اور ایک سرشاری بھی ہوتی ہے کہ اچھا یوں بھی ہوتا رہا ہے۔ مختار مسعود کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ دوستوفسکی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بہت لحاظ کیا ہے۔ میں نے فوٹوگرافی کی ایک نمائش میں ان کو حال سے بحال ہوتے دیکھا ہے۔ تصویروں کی یہ نمائش نیو یارک کے فوٹوگرافی کے اس میوزیم میں لگی تھی جو سینٹرل پارک کے شرقی کنارے پر سڑک کے اس میل بھر کے حصے میں واقع ہے جسے عجائب گھروں کی بہتات کی وجہ سے میوزیم مائل کہا جاتا ہے، کہتے ہیں، یعنی وہ پورا میل جو ہے اس کے اندر ہیں ہی میوزیم۔ وہاں ایک فوٹوگرافر کی 8-10 تصویریں آویزاں تھیں جن کا تعلق ایک ہی موضوع سے تھا۔ ان تصویروں کے اوپر عنوان اور نیچے ذیلی عنوان درج تھے۔ عنوان تھا مسیح کی آمد۔ تصویروں میں یہ دکھایا تھا کہ مسیح اصلاح دین اور دنیا کے لیے جب آسمانوں سے اترے تو سیدھے نیو یارک پہنچے۔ گھوم پھر کر شہر دیکھا، پتہ چلا کہ لوگ ان کی تعلیمات کو بالکل فراموش کر چکے ہیں، خود غرضی، حرص اور ہوس میں گرفتار ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ بہت مایوس ہوئے۔ ایک تصویر میں یہ دکھایا تھا کہ وہ بھوک سے نڈھال ہو کر ایک خستہ اور ویران گھر میں ایک موٹی، غریب اور بے روزگار حبشن کے پاس پہنچے۔ اس عورت نے بھوکے مہمان پر ترس کھایا، خوراک کا مہر بند ڈبہ کھولا اور انہیں کھانے کے لیے پیش کیا۔ بھوک لگی ہوئی تھی اس لیے انہوں نے سیر ہو کر کھایا۔ تصویر میں وہ ٹین کا ڈبہ جس میں سے کھانا نکلا تھا بڑا نمایاں دکھایا گیا ہے۔ اس ڈبے پر کیا لکھا تھا وہ کتاب میں تو لکھا ہے لیکن میں نہیں بول رہا، وہ جس کو چاہیے ہو وہ دیکھ لے وہاں سے لوح ایام میں سے پڑھ کے۔ ایک تصویر کے نیچے لکھا تھا کہ رات کو گھومتے ہوئے یسوع مسیح جو لوگوں کو اپنی بھیڑیں اور خود کو چرواہا سمجھتے تھے، نیو یارک کے اس علاقے میں جا نکلے جہاں گلیاں دن کے وقت بھی غیر محفوظ ہوتی ہیں۔ ایک نوجوان ٹھگ نے ان سے کہا کہ جو کچھ جیب میں ہے وہ سیدھی طرح نکال دو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ وہاں سے کیا نکلنا تھا، جیب خالی تھی۔ نیو یارک کے سیاہ فام نے، جیسا کہ ان کا وتیرہ ہے، غصے میں آ کر ان کو گولی مار دی۔ اس کا کہنا تھا کہ اگر تمہارے پاس ڈالر نہیں ہے تو تمہیں اس دنیا میں آنے اور میری چودراہٹ والے علاقے میں گھومنے پھرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ آپ نیو یارک کا وہ سیاہ فام ٹھگ سمجھ لیں یا اپنے ہاں کا اس وقت جو اپنے علاقے میں چودراہٹ قائم کر چکا ہے وہ مولوی سمجھ لیں، مسئلہ ایک ہی ہے دونوں کا، کہ حضرت عیسیٰ اگر آتے ہیں یا وہ جو بھی ان کے ظہور کی شکل ہے تو اس سے ہر طرح کے دینی دنیاوی جو ٹھگ اس وقت عام ہو چکے ہیں ان کی چودراہٹ اور ان کا وہ سارا سسٹم خراب ہوتا ہے۔ کہتا ہے تمہیں اس دنیا میں، وہ ان کو گولی مارنے کے بعد کہتا ہے تمہیں اس دنیا میں آنے اور میری چودراہٹ والے علاقے میں گھومنے پھرنے کا کوئی حق نہیں، خواہ تم مسیح موعود ہی کیوں نہ ہو۔ اب یہ مختار مسعود صاحب نے مسیح موعود ایگزیکٹ الفاظ لکھے، یہ نہیں ہے آپ وہ جو احمدیوں کے لٹریچر یا احمدیوں کے حوالے سے حضرت مسیح موعود کا ذکر جو سنتے ہیں تو آپ یہ سمجھتے ہوں کہ جی مسیح موعود پہلے سے شائع و متعارف اصطلاح تھی اور اسی کو انہوں نے کوٹ کیا ہے۔ اس آخری تصویر میں مسیح علیہ السلام نیو یارک کی ایک گلی میں اوندھے منہ ان کو گرا ہوا دکھایا گیا ہے اور ان کا خون فرش پر بہہ کر جم گیا تھا۔ تصویر کے نیچے یہ عبارت درج تھی، وہ آیا، اس نے دیکھا اور بے موت مارا گیا۔ یہ ایک اور جملے کی پیروڈی ہے جو انہوں نے یہ لکھا ہے۔ تصویروں کی نمائش کا حال سن کر سب اداس اور خاموش ہو گئے۔ میں نے کہا
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی کے سلسلے میں ایک اور واقعہ بھی سنیے۔ اور پھر انہوں نے اپنے کوموڈور حنیف کا ایک خاص جگہ ایران میں جہاں تھا کہ وہاں وہ اتریں گے، وہاں لے جانے کا واقعہ سنایا۔ آپ مجھے گمان اور وہم کی دنیا کا باشندہ سمجھ کر حقیقت کی دنیا میں واپس بلا رہے ہیں، اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے۔ جو شخص معاشیات کا طالب علم اور سول سروس کا رکن ہو، وہ اپنے وجود کے گرد ایک چھوٹی سی مادی دنیا تعمیر کر لیتا ہے۔ یہ کوموڈور حنیف جو ہیں وہ مختار مسعود صاحب کو کہہ رہے ہیں۔ اس کے لیے وہی سچ ہوتا ہے، وہی پوری کائنات ہوتی ہے اور وہی اصل حقیقت۔ میں بھی خود فریبی کے اس دور سے گزرا ہوں جب یہ دنیا ہی میرے لیے پوری کائنات تھی۔ میں نے 1965 میں حقیقی دنیا کی ایک جھلک دیکھی ہے، ناقابل یقین واقعات کا مشاہدہ کیا ہے۔ آپ 3 سال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی کو مذاق سمجھتے ہیں، حالانکہ قدرت نے انسان کو عقل اور حواس دے کر اس کے ساتھ بہت بڑا مذاق کیا ہے، آدمی کو آزمائش میں ڈال دیا ہے کہ دیکھیں یہ غیب پر ایمان لاتا ہے یا انکار کر دیتا ہے۔ گفتگو میں شامل ایک خاتون کہنے لگیں 200 فسکی کی کہانی میں لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہچان لیا، مگر اس کے باوجود جب پیشوائے وقت نے سختی سے کام لیا تو پھر بے یقینی کی حالت کی طرف واپس لوٹ گئے اور محتسب اعلیٰ کے سامنے سجدے میں گر پڑے۔ مسیح کی آمد کے سلسلے میں عکسی تصاویر کی جس نمائش کا ذکر ہوا ہے، اس کا حاصل یہ ہے کہ آنے والے کو پہچاننے کے لیے نظر چاہیے۔ یہ نظر ہر ایک کے پاس نہیں ہوتی۔ لوگ بڑی مشکل میں گرفتار ہوں گے۔ جعلی اور نقلی دعوے دار اتنے پیدا ہو چکے ہیں کہ اصلی کو بھی پہلے پہل غیر اصلی سمجھنا ایک فطری بات ہوگی۔ وہی شعر آیا والی بات کہ جب شعر آیا تو کسی نے پکارنے والے کی بات پر کان نہ دھرا۔ یوں بھی آج مسیحی دنیا کا رنگ ڈھنگ اتنا نرالا ہے کہ آنے والے کو پہچاننے سے انکار کرنے والوں کی اکثریت ہونی چاہیے۔ ایک دوست جو بہت دیر سے خاموش بیٹھے تھے کہنے لگے پہچان سے انکار 2 وجہ سے کی بنا پر ہو سکتا ہے۔ ایک وہ بے یقینی اور سابقہ تلخ تجربات جن کا ذکر خاتون کر رہی ہیں، دوسری وجہ فرط اشتیاق اور درازی شوق بھی ہو سکتی ہے۔ محبوب کے انتظار کی اپنی لذت ہوتی ہے۔ جو شخص اس لذت کا مزہ لوٹ رہا ہو، وہ کب چاہے گا کہ یہ دور ختم ہو جائے؟